جگر محمد عباس قومی دے صاحبزادے عرفان عباس قومی آفلاؤ خطاب فرمان دے مطمئن ہو کے بیٹھ کے تشریف رکھو ذکر پاک سنت تعجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کیوں؟ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لرب علی والصلاة والسلام علی آباء علی و اجداد علی و زوجت علی و اولاد علی و اصحاب علی و محبین علی و شیعت علی و لعنت اللہ علی دائم منکر فضائل علی و غصب حقوق علی و قاتل علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فقد کفر خاندان سیدہ پہ بآواز بلند صلوات تھک جانا یقیناً بشری تقاضا ہے لیکن صلوات آپ سب کو یاد ہے اتنی بآواز بلند تو صلوات پڑھے نا کہ آپ کی آواز باہر تک تو چلی جائے اللہم صلی علی محمد اہل بیت چونکہ وقت بالکل ہی محدود ہے اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لامحدود ہے میری آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ بولیں یقیناً تھکے ہوئے ہیں صبح سے مجلس شروع ہے اور تھک جانا بھی بشری تقاضا ہے بہرحال تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو مولا امیر ممکنات علی ابن ابی طالب بالکل مختصر پڑھنا ہے بس تھوڑی سی توجہ میں تو رکھیے گا علی ابن ابی طالب منبر کوفہ پر جلوہ فگن تھے ایک بندے نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین متی خلقتم آپ کب خلق ہوئے اردو تو نہیں گھبرا گیا تسی مولا امیر المومنین کا ماننے والا کم علم ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا یا امیر المومنین متی خلقتم آپ کب خلق ہوئے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف علی کو نظر ہی نہیں آتا اس نے کہا مولا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں سائل نے سوال وہی کیا تمہارے میرے مولا امیر نے خیرات بدل دی اس نے پھر سوال کیا یا امیر المومنین متی خلقتم آپ کب خلق ہوئے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا تھوڑا سا بولیے گا یار کب کا لفظ بھی علی کے بولو تو صحیح بعد خلق ہوا اس نے پھر سوال کیا مولا بات واضح نہیں ہوئی تھوڑی سی وضاحت فرمائے 2 خطبے میں نے مولا کے پڑھنے اور یہی منبر چھوڑ جاؤں گا اس نے پھر کہا یا امیر المومنین متی خلقتم آپ کب خلق ہوئے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب نہ تھا اور ہم تھے توجہ ہے میری طرف کب نہ تھا ہم تھے اس نے کہا مولا عرش تھا مولا فرماتے ہیں نہ تھا ہم تھے کہتے ہیں مولا فرش مولا فرماتے ہیں نہ تھا
ہم تھے. میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں, میری باخدا ممبر پہ ہوں, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے, بس یہ ہے کہ اس کو سنے ضرور, چہرے کھلے کھلے رکھے. کہتا ہے مولا لوح و قلم, مولا فرماتے نہ تھا, ہم تھے. کہتا ہے مولا حور و غلمان, مولا فرماتے وہ بھی نہ تھے, ہم تھے. کہتا ہے مولا جنت, مولا فرماتے وہ بھی نہ تھی, ہم تھے. کہتا ہے مولا جہنم, مولا فرماتے وہ بھی نہ تھی, ہم تھے. کہتا ہے مولا سلسبیل, مولا فرماتے وہ بھی نہ تھی, ہم تھے. کہتا ہے مولا حوض کوثر, مولا فرماتے وہ بھی نہ تھا, ہم تھے. کہتا ہے مولا زمین و آسمان, مولا فرماتے وہ بھی نہ تھے, ہم تھے. کہتا ہے یا امیر المومنین, جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے, تو آپ رہتے کدھر تھے؟ فتبسم الامام, امام مسکرا کہتے ہیں سن, جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. حیدری علی علی, جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. صادق آل محمد کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق. تو سوسی یہ نہیں پریشان ہو گئے جی پتہ نہیں میں کوئی اور ہی گلنا شروع کر دیتی ہوں. مولا نے فرمایا جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے, لیکن فرق یہ ہے وہ خالق تھا, ہم مخلوق تھے. اپنے جیسی مخلوق بھی نہیں سمجھنا, وہ رازق تھا, ہم مرزوق تھے. وہ ساجد تھا, ہم مسجود تھے. مولا نے 2 خطبے ارشاد کیے, یہی سنیں, اور میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. مولا نے فرمایا سائل سنو, ان اللہ خلق نورا محمد قبل یخلق سمواتا والارض والعرش واللوح والقلم والکرسی والملائکۃ والجنان وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل ب400 الف و24 الف سنہ. مولا کہتے ہیں سائل سنو, اللہ نے نور محمد مصطفیٰ کو عرش فرش لوح قلم جنت دوزخ ہوا فضا چرند پرند نباتات حیوانات, نہ آدم کا وجود تھا, نہ نوح کا وجود تھا, نہ ابراہیم کا وجود تھا, یونس و یوسف کا وجود بھی نہیں تھا, کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا. بس ایک وہ بنانے والا تھا اور 14 بننے والے تھے. وہ بے مثل تھا, یہ بے مثال بنے. وہ قدیر تھا, یہ اس کی قدرت بنے. وہ خدا تھا, یہ نمائندگان خدا بنے. مولا فرماتے ہیں وہ اللہ تھا, ان میں کوئی محمد رسول اللہ بنا تو کوئی علی ولی اللہ بنا. یا علی یا علی. کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, مجلس پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا, آپ ایسے پریشان ہو گئے. خطبہ نعمانیہ سے آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. مجلس میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے نعرے لگوائے اور چلے گئے. مجلس میں آنے کا مقصد ہے کوئی نہ کوئی بات پلے باندھ کے لے جائیں تاکہ آپ کو آئے کی قیمت مل سکے. اللہ نے نور محمد کو جو بظاہراً ایک کی شکل میں تھا لیکن حقیقت میں 14 کے روپ میں تھا. مولا نے پھر فرمایا سائل سنو, ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد. بس میری آخری بات ہے, والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلم من النور والنور من الحرف وحرف من الآیہ وآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوتہ ویاقوت من اللا شے واللا شے من مشیت اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں, کبھی تو بول ہی پڑھیں گے نا. مولا فرماتے ہیں سنو سائل, اللہ نے آدم کو 3 سے پیدا کیا, 3 کو زبد سے پیدا کیا, زبد کو موج سے پیدا کیا, موج کو بحر سے پیدا کیا, بحر کو ظلمت سے پیدا کیا, ظلمت کو نور سے پیدا کیا, نور کو حرف سے پیدا کیا, حرف کو آیت سے پیدا کیا, آیت کو سورہ سے پیدا کیا, سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا. تمہاری خاموشی کی قسم, مولا کہتے ہیں یاقوتہ کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا اور لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا. خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں سائل سن لو, نحن مشیت اللہ, وہ اللہ کی مشیت, ہم 14 ہی تو ہیں.
یا علی یا علی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیدری یا علی. وہ اللہ کی مشیت. بسم اللہ سرکار. وہ اللہ کی مشیت. ہم 14 ہیں. معصوم نے فرمایا ہے نحنو مشیت اللہ. اللہ کی مشیت. چپ کر گئے ہو یار, بولیا کرو. ہم 14 ہیں. نحنو ارادت اللہ. اللہ کا ارادہ ہم 14 ہیں. یاد رکھیں اس گھر کی خلقت نہیں سمجھی جا سکتی. مولا نے پھر فرمایا ثم فتق اللہ نور محمد خالق منہ السماوات والارض. پھر اللہ نے نبی پاک کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نوری خلق منہ عرش والکرسی. اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش اور کرسی کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسن خلق من اللوح والقلم. اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسین خلق منہ ملائکۃ الجنان. اللہ نے میرے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو بنایا. مولا کہتے ہیں بن چکے تھے فرشتے, پیدا ہو چکے تھے فرشتے, خلق ہو چکے تھے فرشتے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ تَسْبِيحًا وَلَا تَحْلِيلًا وَلَا تَمْجِيدًا وَلَا رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا. سر اٹھانا. مولا کہتے ہیں بن چکے تھے فرشتے, لیکن فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجود کیسے کرنا ہے. مولا کہتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا. پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی, ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی. سلامت رہے آپ جی. پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی, ہم سے سیکھ کر. میں کسی کا رٹا ہوا نہیں پڑھ رہا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں خود 11 سال حوزہ علمیہ زینبیہ سے پڑھ کر آیا ہوں. ایک خطیب کا بیٹا بھی ہوں, خطیب کا بھائی بھی ہوں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس وقت میں کیا چیز پڑھنی ہے. جتنی آپ کی طلب ہے میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے. مجھے بے شک بانیان نے بہت زیادہ ٹائم دیا, لیکن مجھے پتہ ہے جتنا طلب ہو اتنا پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جو رٹا ہوا ہے بس وہ پڑھ کے ہی جانا ہے. وہ حکیم ہی کیا جو مرض طبیب کا دیکھ کے پہچان ہی نہ سکے, تو وہ خطیب ہی کیا جو مجمع کی نبض نہ سمجھ سکے. یاد رکھیں آل محمد کی 2 چیزیں سمجھی نہیں جا سکی, 5 سے 6 دقیقے اور التماس دعا. 2 چیزیں آل محمد کے گھرانے کی زمانے سے سمجھی جا ہی نہیں سکی. ایک اس گھر کی خلقت عقلوں میں آئی نہیں, ایک میرے مولا کی ولایت. لفظ ولایت کہیں یا ولایت کہیں دونوں ہی ایک ہی ٹھیک ہے. اور دیکھیں ولایت کے اوپر آپ کو کیسا تقسیم کیا ہے دشمن نے, پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی مسجدیں تقسیم ہوئی اسی ولایت کے اوپر. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں بولو تو صحیح. آپ کے امام بارگاہ تقسیم ہو گئے. یاد رکھیں ولایت امیر المومنین مسئلہ ہے نہیں. چپ کر گئے یار. اگر مسئلہ ہو تو میدان خم غدیر پر نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے کیا آیت بھیجی؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. علی علیہ السلام کی ولایت پر دین ہوتا ہے نبی کا مکمل. پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو اسی مولا علی کی ولایت پر بحثیں کر کے پھر بھی مسلمان کہتے ہیں خود کو. توجہ نہیں فرما رہے آپ. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. نبی کی زندگی کا طویل ترین خطبہ غدیر ہے. پوری علمی زمانہ سے کہہ رہا ہوں. آپ کا بھی قصور نہیں ہے, ناراض نہ ہو جانا, میرا حقیقت بات کرنے لگا ہوں. آپ کا اس میں قصور نہیں ہے. کیوں؟ پاکستان کا کلچر یہی بنا ہوا ہے, شخصیت کو دیکھ کر داد دینا.
میں ممبر پہ کھڑا ہوں، 25 سے 26 ملکوں میں نے عشرے پڑھے ہیں. آپ پریشان ہو گئے، میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں. یہ ہر جگہ مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کے پاکستان میں ہے. شخصیت کو دیکھیں گے، مجمع امام بارگاہ میں آتا ہے. شخصیت کو دیکھ کر گریہ کیا جاتا ہے. خدا را اس میں سے باہر نکلیں، ذاکر پرست نہ بنے، ذکر پرست بنے. چلو شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، میں نے تو پیغام ہی پہنچانا ہے. معصوم یہ فرماتے ہیں، امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مولا امیر المومنین کی ولایت کے اوپر بھائی جان دین مصطفیٰ ہوا مکمل، اور نبی کی زندگی کا طویل ترین خطبہ. جو لوگ پریشان بیٹھے ہیں، خدا را چہرے کھلے کھلے رکھو یار. میری کوئی آپ سے داد کی طلب ہے ہی نہیں. ہاتھ یہاں پر علی کا بلند. نبی نے طویل ترین خطبہ دیا، خطبہ غدیر. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، جو بندے امیر ہوں ان کو سردیوں سے زیادہ گرمیاں زیادہ لگتی ہیں. نبی سے بڑا امیر دنیا میں تھا کوئی نہیں. جو آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا. جتنی میدان خم غدیر میں جڑی بوٹیاں درخت تھیں، نبی کے حکم سے ساری کٹوائی گئی. توجہ ہے؟ ساری کٹوائیں. کیوں کٹوائیں؟ اس لیے بندے تھکے ہوئے ہونا تو چھاؤں میں نیند آ جاتی ہے. تھوڑی مٹھی مٹھی داتی صدقے. بندے تھکے ہوئے ہوں، نبی چاہتا ہی نہیں تھے کہ کوئی میرا صحابی نیند کا بہانہ کر کے ولایت علی سے انکاری نہ ہو جائے. بہرحال میں نے پیغام پہنچا رہا ہوں، توجہ میں تو رکھنا، ممبر چھوڑ رہا ہوں جی. نبی نے علی کے بازو کو یہاں رکھا ہوا اور طویل ترین خطبہ دیا، خطبہ غدیر. نبی کی پوری زندگی کا، رسالت کی زندگی کا طویل ترین خطبہ مولا علی کی ولایت کے اوپر ہے. خطبہ دیتے دیتے نبی نے کہا، یا علی، یا علی، آج مجھ محمد کا ایک دل کر رہا ہے، میں اپنے ان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تجھے ایک انعام نہ دے دوں. دیا میرے نبی نے تھا میدان خم غدیر پر پڑھنے، میں یہاں لگا ہوں. بات مولوی کی نہیں، علی کے بھی مولا کی ہے. قدر کرے نہ قدر کرے آپ جانے، میرا نبی جانے. نبی نے علی کے بازو کو یہاں رکھا ہوا اور کہتے ہیں، علی میری طرف سے آج ایک انعام قبول کر لے. میری طرف سے نبی نے طائرانہ نگاہ اپنے سارے صحابہ پر ڈالنے شروع کی. بڑے 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 سارے میرے نبی کے صحابہ کرام اکٹھے تھے. نبی نے خطبہ دینا شروع کیا. نبی نے فرمایا، علی پھر سن، لو ان عبدن اتا بصالحات الغدا وود کل نبی و مرسل و ولی و ساما مسام سوام بلا زجر و کاما مقام قوام بلا ملل. کبھی تو بول ہی پڑیں گے نا، وہ یکسم یتاما دباج کلہم و یطعمون الجائین بالرجل الاسلی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفیا الا بحب امیر المومنین علی. علی سن، کوئی بندہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، رکوع کرے، سجود کرے، ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے، اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے، سمندر کی تہہ میں عبادت کرے، جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہوں، ہواؤں میں اڑ اڑ کر عبادت کرے اور زمین پر بھی نہ گرنے آئے. پھر فرماتے ہیں، وَلَمْ يُوَالِكَ يَا علی، اے علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری ولایت میں شک رکھتا ہے، لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، ارے وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکے گا. یا علی، یا علی، ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفیا. میں نے تو آپ کو نہیں کہا نعرے لگاؤ، ہاتھ چاؤ جس طرح ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، یہ میز پہ ہاتھ مارنے، یہ کرنا. خطابت کے یہ اصول نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا. بہرحال اللہ کرے ہمارے شیعہ قوم بھی سمجھ جائے اور اپنے اندر بیداری پیدا کریں.
آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف کتنا بڑا کام ہو چکا ہے، پتہ ہے آپ کو، اپنے اندر یونٹی پیدا کریں. دشمن کو اس چیز سے لینا دینا ہے ہی نہیں کہ کون مقصر ہے کون غالی ہے. دشمن کو صرف یہ پتہ ہے کہ یہ علی اللہ پڑھتا ہے، یہ شیعہ ہے. آپ کے خلاف کیا کچھ بل پاس ہو رہے ہیں. اپنے اندر متحد ہو جائیں مولا امیر المومنین کی ولایت کے اوپر، کیونکہ علی ولی اللہ ہی ہمارا مذہب ہے. علی ولی اللہ. نبی نے نہیں فرمایا کہ ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی، ذرہ نفع نہیں ملے گا اگر دل میں ولایت امیر المؤمنین نہ ہوئی تو. توجہ فرما رہے ہیں. مولا کی ولایت علی علیہ السلام کی، اور علی علیہ السلام کی ولایت کی پہلی شہیدہ علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے مصائب شروع بھی کر دیا. جن کی توجہ تھی ان کے آنسو بھی آ گیا. یاد رکھیں مجلس میں بیٹھ کر ہر بندہ نہیں رو سکتا. آنسو تمہارے بس میں نہیں، ہائے تمہارے بس میں ہے. آنسو اسی کا ہی آتا ہے جس کی آنکھوں کے نیچے سیدہ کا رومال آتا ہے. اللہ آپ کو نجف لے جائے. باب قبلہ سے آپ داخل ہوں، اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم. اے کائنات کے پہلے بڑے مظلوم، تجھ پر ہمارا سلام. ہائے تو کر لو. بے شک حسین مظلوم ہے. حسین قیامت کی صبح ازل تک مظلوم رہیں گے، لیکن حسین کا لقب عزاداران مظلوم کربلا، مظلوم اول نہیں ہے. بس دلیل سنیں تمہاری ہائے بلند ہوگی، اسی کا نام ہی مجلس ہے. حسین مظلوم تھا، حسین مظلوم ہے، حسین قیامت کی صبح ازل تک مظلوم رہے گا. لیکن حسین کی زندگی میں حسین کی کوئی بھی زوجہ زخمی نہیں ہوئی. علی واحد بہادر تھا جو دیکھ رہا تھا سیدہ کا ہاتھ پہلو پر آ گیا. ہائے تو کر لو نا. علی واحد بہادر تھا جو دیکھتا رہا بی بی کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی. اکثر ممبر کوفہ پر بیٹھ کر جزاکم اللہ سیدہ، علی اپنے ہاتھوں کو ید اللہ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. بس 2 منٹ بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں. مولا امیر المومنین ہاتھوں کو بلند کر کے زاروں قطار رویا کرتے تھے. علی جیسا امام کوفہ کے ممبر پہ، مولا ہاتھوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، رو رو کر یہی کہتے تھے اللہ جانے ان ہاتھوں نے بدر کو کیسے فتح کیا. ہائے تو کر لو نا یار. اللہ جانے ان ہاتھوں نے خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا. یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، لوگ میری بطول کو چہرے پہ تماچا مار کے چلے گئے. یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، لوگ میرے گھر کو جلا کر چلے گئے. عزادارو ہر تاریخ یہ کہتی ہے سیدہ حق لینے گئی تھی، 18 برس کی تھی، بی بی کو حق نہیں ملا، واپس آئی، لگتا تھا 90 برس کی ضعیفہ ہو. سند کے پرزے اٹھاتے اٹھاتے زینب کی ماں ضعیف ہو گئی. عزادارو صاحب مقتل ایک جملہ لکھتے ہیں، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے، تمہارے رونے کا سامان بن جائے گا. علماء یہی لکھتے ہیں وہ سند کے ٹکڑے اور پرزے نہیں تھے، کہیں سے اکبر کا جنازہ اٹھا رہی تھی، کہیں سے عباس کے بازو اٹھا رہی تھی. آئے تو کر لو نا. کہیں سے قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی، کہیں سے اول و محمد کے جنازے اٹھا رہی تھی. عزادارو سیدہ کو حق نہ مل سکا، بی بی واپس گھر چلی آئی. ابھی چند دن نہیں گزرے تھے جو دروازے پر شور و غل ہونے لگا. علی کی زوجہ چلتے چلتے دروازے کے قریب چلی آئی. مدینے کے 8-10 لوگ اکٹھے تھے، وہ دروازے کو دھکا دے رہے تھے. اکیلی زینب کی ماں دروازے کو پکڑے ہوئے تھی. اب سیدہ مجھے معاف کر دینا، ایک کمینے نے اتنی زور سے دروازے کو دھکا مارا، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر آ کے گر گیا. رو کے کہہ دیا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئے. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج.